جہان تفصیل تو ہے نا، وہ صحیح ہے. میں چاہتی ہوں انسان کے تمثیل میں اسٹیپ کو یہ واضح کریں کہ ہم 4 اسٹیپ واپس آئے جی آپ اٹھو جاگو پاکستان میں. آج کا اسپیشل ایپیسوڈ جس میں ہم روح کی حقیقت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں. میں پچھلے سوال سے جو میں نے سٹارٹ کیا ہے اور ای میلز اور آپ کی جو لائیو کالز آ رہی ہیں ان پہ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کو ہم آج زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اگر روحیں 3 دن بعد ڈیتھ کے 3 دن بعد یا 40ویں کے بعد اس مقام سے چلی جاتی ہیں، رخصت ہو جاتی ہیں، تو پھر بعد میں دوستوں رشتہ داروں کو ایسا کیوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، خواب میں کیوں آ رہی ہوتی ہیں؟ کیا یہ کوئی ان کی چونکہ وہ خود اپنے آپ کو ذہن سے ان لوگوں کو اتنا قریب سمجھتے ہیں تو ان کا کوئی مینٹل اس طرح کا چیز ہوتی ہے کہ ان کو یہ فیل آ رہی ہوتی ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ نقشبندی صاحب آپ سے یہ جواب شروع کریں گے. موضوع تو آپ لوگوں نے جو چھیڑا ہے جی فقیر تو اس وجہ سے حاضر ہوا. بات یہ ہے کہ اس چیز کا جو کانسیپٹ لوگ بیان کرتے ہیں اس میں دلائل عقلی دلائل دی جا رہی ہے تمام چیزوں پر، اور انسان کی جو سوچ ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق سوالات اور جوابات کر رہا ہے. اب یہاں پر جتنے عوام الناس ہے وہ کسی چیز کو اگر کوئی شکل دے دے تو اس پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ بھئی جی ہاں یقیناً یہ چیز یہی ہے. تو روح کا جب قرآن کے اندر ہم ذکر دیکھتے ہیں تو روح نکل گئی، پرواز کر گئی، چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو یا تو سجین میں جائے گی یا علیین میں جائے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. میں اور آپ جو اس وقت باتیں کر رہے ہیں آپ کے اندر روح ہے تو میں باتیں کر رہا ہوں. جی میرا آپ کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ روح سے باتیں ہو رہی ہے. انسان کا اس دنیا کے اندر جو وجود ہے وہ روح کے ذریعے. تو اس طرح ارضی روح ہے، اس کے نام ہے. اب اگر کسی گھر میں کسی کو آدمی شکل میں نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھی تصرف دیا ہے، جنات کو بھی یہ تصرف دیا ہے، اور اللہ کا امر ہے کہ کسی کو دکھا بھی دے. اب یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقت میں یہ روح ہے. پہلے تو اس بات کا تعین کیا جائے. کیا مطلب ہے روح نہیں ہوتی تو پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو میں نے کہہ دیا نا کہ ہر شیاطین اس شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں. شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے. کس کا ڈاکو ہے؟ چور ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز طاقت دی ہے شیاطین کو کہ انسان کے عقیدے کو خراب. سامنے آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا. لوگ ای میل ایسی لکھ رہے ہیں کہ جی میری مدر کا انتقال ہو گیا تھا اور پتہ نہیں کس چیز کی جو کیز ہیں وہ ان کے پاس تھیں اور وہ کہیں رکھتی تھیں، انتقال ہو گیا. پورے گھر والے پریشان رہے کہ جی کہ وہ کہاں گئیں، کیز ڈھونڈا نہیں ملی. تو الٹیمیٹلی ان کی بڑی بہن کے خواب میں جو ہے نا ان کی اماں آ گئی اور انہوں نے بتایا کہ یہاں چابیاں رکھی ہیں اور وہ چابیاں وہاں سے مل گئیں. اچھا جب آپ یہ اس قسم کی ای میلز اور اس قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ واقعی اس طرح. تو اس کا تعین کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ تو آپ نے اس کے خواب کو تعین نہ کرے نا. خواب نہیں تو شیطان کے در سے ہو گیا یہ. اس کے لیے پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ کو خواب کا معبر ہونا چاہیے. آپ اگر اس پر کہتی ہیں کہ آپ اس کی ڈاکٹر ہوں، کسی چیز کو اعتراض کرنے کے لیے آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے. اس کی تعبیر خواب کی کہ بھئی یہ خواب ہے تو خواب دلیل نہیں ہے. خواب میں شیطان آ سکتا ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کو والدہ دکھا دی جائے. خواب اختیار میں ہی نہیں ہے، خواب غیر اختیاری چیز ہے. آپ سوتی خود اپنے اختیار سے ہے. آپ ایک چیز سوچ کے تو خواب کی قسمیں 3 ہیں جو بزرگان دین نے فرمائی ہے. شیطانی ہے، رحمانی ہے اور نفسانی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمانی خواب کا ظہور، شیطانی خواب کا ظہور. اب یہ خواب ہے اور یہ خواب میں ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ نے اگر اس کو دکھا دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی والدہ آئی ہے. اچھا تو سید صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو کتنے دن بعد وہ روح وہاں سے فوراً چلی جاتی ہے؟ واللہ عالم یہ تو علماء فرمائیں گے اور کتابوں میں بزرگان دین یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہے اس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے تو اس پہ چلا جائے گا. اس پہ ہم کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا کیا روحوں سے ہمیں جو اور سوالات آ رہے ہیں، کیا روحوں سے خوف کھانا چاہیے؟ دیکھیں ان کے اندر یہ روح جنات ہے، ان کے وجود کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے انسان کی فطرت میں. آپ کتے کو دیکھ لیں آپ کو خوف آتا ہے، اس کے بھونکنے سے خوف آتا ہے. سانپ کا خوف انسان کی وجود کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اب سانپ دیکھیں گے، اب یہاں سانپ آگے ہم سب بھاگ جائیں گے. نہیں اللہ نے نہیں رکھا. کس نے رکھا ہے؟ یہ اللہ نے انسان کے اندر خوف رکھا ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خوف یہ تو آپ ڈر رہی ہیں، کس آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لیکن یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں، یہ آپ یہ تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اختیار میں اب آپ کے اندر جتنی کوالٹیاں ہیں اللہ نے رکھی ہے، آپ پیدا خود تھوڑی سی ہوئی ہیں، آپ کے اندر جتنی صلاحیت پڑھائی کے بعد خوف کھانا کوئی کوالٹی نہیں ہے، اٹس اے مائنس پوائنٹ۔ انسان کی فطرت ہے، مختلف لوگوں کے مختلف ذہن کی اپنی اپنی استبداد کار ہوتی ہے، اس کی اپنی پار ہوتی ہے، کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی نہیں ڈرتا۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے، اگر وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ ریاضت کے ساتھ آپ اس ذہن کو استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت ساری ایسی چیزوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں، نہیں ڈرتے۔ آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جن بھگا دیتے ہیں، مت خوف کھائیں۔ یہ چیز رہتی ہے ہمارے یہاں پر ایک منٹ روح کو بلا سکتے ہیں یا نہیں، ہم بات کریں گے روح کو بلا سکتے ہیں۔ یہاں ایک منٹ، یہاں انہوں نے ذکر کیا ریاضت، کیا کیا؟ ریاضت۔ اب یہ ایک موضوع الگ ہو گیا ہے، آپ نے ریاضت کو چھیڑا، اب اس پر بات کریں۔ میں نے کہا کہ انسان ڈرتا ہے، ایک چیز ایک انسان کے سامنے اچانک آ جائے، آپ کے سامنے آ جائے تو انسان کی فطرت ہے کہ خوف زدہ ہوگا، جی ہاں، فائرنگ ہوگی، اگر اچانک ہوگی تو انسان کے وجود کے اندر خوف لازم ہے، لیکن ریاضت کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ بھی انسان ہے جو فائرنگ کر رہا ہے، وہ بھی نہیں لڑ رہا، ایک دوسرے پہ فائر کر ان کو خوف نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کے سامنے جب اچانک ہو رہا ہے تو خوف ہے۔ وہ کیوں نہیں ڈر رہا؟ اس لیے کہ اس نے اس کا مجاہدہ اور ریاضت کی ہے۔ جب بات ریاضت پر آئے گی تو بات الگ ہو جائے گی۔ آپ نے ریاضت کو چھیڑا ہے تو ریاضت کی وجہ سے کسی قوت کو متحرک کرنا اور اپنے خوف کو ختم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوالٹی رکھی ہے۔ جی، ہم کوشش کریں گے آپ کے آج سارے سوالوں کے جواب اس پروگرام میں آج آپ کو مل سکیں۔ ہم ایک کال لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک بہت اہم پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، انیلا۔ وعلیکم السلام جی انیلا، کیا حال چال؟ اللہ کا شکر ہے۔ شاید سے آپ سے بات کرنی تھی جی، میں کل سے آپ کا پروگرام دیکھ کے، میری فرسٹ کال ہے کسی بھی پروگرام لینا، میں کال نہیں کرتی ہوں جی، لیکن یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہو کہ خواب میں جو روحیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو انہوں نے آنسر کیا ہے کہ واقعی وہ روحیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ وہ آپ کے جن سے آپ کو بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہو، بہت زیادہ آپ کلوز ہوتے ہو۔ جیسے میری دادی جان فوت ہو گئی ہیں تو میں ان کے ساتھ اتنا زیادہ ٹچی ہوں کہ وہ میرے خواب میں آتی ہیں، اور باقی یہ بے اختیار چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ روح آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ کو۔ اور سیکنڈ یہ کہ یار جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ روح واپس زمین پہ آتی ہے۔ اچھا، تمہارا کبھی انیلا یہ ایکسپیرینس رہا، یہ سنا ہے کہ انہوں نے فلاں روح کو بلایا؟ جیسے یہ آج پروین نظامی صاحبہ بیٹھی ہیں اور یہ کلیم کرتی ہیں، اسپریچول اسکالر ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ میں 5 منٹ میں روح کو بلا سکتی ہوں۔ ہاں، اور جب ان سے میری بات ہوئی اور آج یہ مجھے یہ آن ایئر ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائیں گی، انہوں نے کہا میں آپ کی روح کو بلا سکتی ہوں۔ اچھا شائستہ پلیز میں آپ سے ایک اور بات کروں گی، یہ تو نہیں مجھے پتا کہ روح آتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ میاں روح کر لیتا ہے، روح اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے جب انسان مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اللہ کا اور روح کا حساب کتاب دیکھو، جب ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں صاف حساب ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ اور اب وہ جو روح کا اور اللہ کا حساب کتاب جو ہوتا ہے نا، جو روح نے سارا اپنے اعمال کیے ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ آپ کا ایک اور سوال تھا کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے، اور وہ روحیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اس گھر میں کوئی اچھے جنات ہوتے ہیں یا کہیں پہ برے ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ نہیں کرتے، بس محسوس کرواتی ہے کہ اس جگہ پر ہم ہیں، ہمیں تنگ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے انیلا، بہت شکریہ۔ اچھا، اسی طرح سے ایک سوال یہ آیا ہوا ہے جی کہ بڑا مشکل اور پرنٹ آؤٹ اس کا عجیب سا ہے کہ جب نیک کسی انسان کی روح نکلنے لگتی ہے تو کیا فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں کہ نیک جسم میں رہنے والی روح اوپر تمہارے آنے کی تیاری ہو چکی ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں؟ اور اگر کوئی گناہگار اور اللہ کا نافرمان مرتا ہے تو فرشتے اس کے الٹ کہتے ہیں اور اس کی روح کو اذیت دیتے ہیں۔ کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ لوگ بتانا چاہیں گے اس میں سے کہ جب اس میں عالم دین کا تذکرہ، یہاں عالم دین کون ہے؟ ابھی عالم دین ہمارے پروگرام میں تو تعین یہ ہو نا عالم دین ہے، لیکن فہیم صاحب، استاد فہیم صاحب، آپ جواب دینا چاہیں گے؟
دیکھیں میں تو روح کے بارے میں جتنی بات ہو رہی ہے کہ روح کو بلایا جا سکتا ہے، بھگایا جا سکتا ہے، ہاں نہیں میں اس سوال کا جواب پوچھ رہی ہوں کہ کیا فرشتے، کیا جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی آسانی سے نکلتی ہے، اور جو یہ برحق ہے، یہ تو برحق ہے، لیکن پوچھتی ہے یہ اس کی شہادت کون دے گا؟ کی جو روح ہے وہ آسانی سے نکلتی ہے، اور جو گناہگار آدمی تو اس کی روح سختی سے نکلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح کس طرح قبض ہوتی ہے؟ فرمایا کہ کسی کانٹے، یعنی کانٹا ہو شاخدار، اس کو اندر داخل کیا جائے کسی کے وجود میں، اور اس کو ایک جھٹکے سے کھینچا جائے، کوئی طاقتور آدمی کھینچے، اتنی تکلیف سے روح نکلتی ہے۔ تو یہ گناہگاروں کی ہے، اور نیکوکاروں کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے۔ اور فہیم صاحب جب روح نکلتی ہے تو اس وقت وہ روح جو ہے وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ اس کے اپنے جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، اداس ہیں، اس کے لیے رو رہے ہیں، یہ دیکھ سکتی ہیں؟ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں نا، آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا سوال اس پہ بنتا نہیں ہے، اس لیے نہیں بنتا کہ روح کو آپ کہہ رہی ہیں نکالی جائے، نکال لی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ روح ایک پاور ہے، ایک اختیار ہے، وہ آپ کو دیا گیا، وہ آپ سے لے لیا گیا، تو اس میں نکالنے اور ڈالنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے تو نہیں، لیکن جب دیکھیے میں آپ کو مثال دوں، روح پھونکی جاتی ہے نا، خاکی بدن بنا کے اس میں روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہر انسان کے اپنی پھونکی جا رہی، اب ایک سسٹم ہے۔ وہ تو ایک بار پھونکی گئی تھی نا، پہلی بار جب بدھ بنایا گیا تھا، اس کے بعد تو ایک پروسیجر اللہ پتلا تعالیٰ بناؤں گا اور پھونک دوں گا، روح پھونک دی اللہ تعالیٰ اور نے، سب اس کو سجدہ کرنا، یہ حکم ہوا تھا۔ بے شک جی، تو وہ اختیار دیا گیا تھا، ایک پاور دی گئی تھی، ایک قدرت انسان کو دی گئی تھی، اس کو مختار بنایا گیا تھا، اس اختیار کو لے لیا گیا، روح نکل گئی، وہ اختیار مل گیا، لیکن آپ اسے روح کیا آ کہیں گئی۔ گے جو اولیاء انبیاء تھے کہ جو دیوار کے اندر سے نکل جایا کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ دیکھیں وہ دیوار کے اندر سے نکل جاتے تھے، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں تو ادھر ہے نا وہ پہرا دے رہے ہیں، بہت سارے بزرگوں کی بات ہے کہ نہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں۔ بدن ان کے کیوں تیار تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی، اب میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے الٹے ہاتھ کے اوپر 35,000 پرد ناپاک اور گندے ہیں، اور ہمارے سیدھے ہاتھ پہ 35,000 پرد پاک اور اچھے ہیں، ان دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، اور آدمی، عورت کے اندر اس کا آدمی ادھر بند ہے، اور آدمی کے اندر اس کی عورت ادھر بند ہے، اسی کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا۔ انسان بھی وحدہ لا شریک اکیلا نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری کیفیت ڈالی ہیں، جو 70,000 کیفیات ڈالی ہیں، اس میں خوشی، غم، اچھائی، برائی سب ڈالی ہے، اس کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا ہے۔ اب ہم پہ وہ چیز غالب ہو جاتی ہے، اچھا ہمارے اندر 6 لطائف ہیں، 2 اوپر ہیں۔ اچھا یہ والی جو بات ہے یہ ہم آگے کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو آج یہ کہا ہے کہ روح بلائیں گی، تو یہ کہتی ہیں ایک خاص قسم کا چیز ہوتی ہے جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گی بھی، اس کا سکیچ کیا ہوا ہے اسکرین پہ، ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ جب انسان کو اپنی روح نظر آتی ہے تو وہ کس طریقے سے نظر آتی ہے، اور جب یہ میرے ساتھ یہ کریں گے، ان کا 5 منٹ آپ کو آنکھ بند کرنی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد وہ نظر آتی ہے، اور ہم نے آج اپنے سیٹ پہ یہاں ایڈیشن اس مرر کا صرف اس لیے کیا ہے کہ ان کی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں ضروری ہے جہاں روح بلائی جاتی ہے۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ کے اور سوالات، آپ کی اور ای میلز کا جواب چاہیں گے اپنے ایکسپرٹ سے۔